السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، آج میں خاص طور پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں کوئی قیمتی سرمایہ نہیں۔ آپ وہ قیمتی سرمایہ ہیں، آپ وہ قیمتی خزانہ ہیں جن کے دم سے گھروں میں خوشیاں ہیں۔ آپ وہ روشنی ہیں جن کے ہونے سے گاؤں میں بہار ہے۔ آپ وہ امید ہیں جن کے دم سے ہمارے سماج میں حرکت اور برکت ہے۔ آپ ہیں تو گھر آباد ہے، آپ ہیں تو گاؤں شاد ہے، اور آپ ہیں تو سماج کامیاب ہے۔ اگر آپ نہیں تو گھر اداس، گاؤں ویران اور پورا سماج ایک سناٹے میں ڈوب جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ وہ چہرے جو کبھی امیدوں کی روشنی تھے، وہ آج مایوسیوں میں گم ہو چکے ہیں، اور وہ نظریں جو کبھی اپنی مقصد کی تلاش میں تھیں، آج نہ جانے وہ کہاں قید ہو چکی ہیں۔ آخر وہ کون سا طوفان ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کو ان کے اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو آپ کے رب کے راستے سے، آپ کی ماں باپ کی دعاؤں سے اور آپ کی اپنی حقیقی شناخت سے جدا کر دیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خود سے سوال کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کے اندر جو طاقت ہے وہ کہاں صرف ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں، آپ کسی معمولی مٹی سے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی بہترین تخلیق ہیں۔ آپ امت کا بہترین سرمایہ ہیں۔ آپ کے چہرے پر امید کی روشنی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں قوم کا مستقبل ہے۔ آپ کے دماغ میں وہ عقل ہے جو دنیا بدل سکتی ہے۔ آپ کے سینے میں وہ جذبہ ہے جو انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے چراغ ہو، امت کا فخر ہو، قوم کا سرمایہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہاں کھو گئے؟ پریشانی یہ ہے، دقت یہ ہے کہ آپ کس راستے پر نکل گئے؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں کی روشنی موبائل کے اسکرین پر قربان کر دی ہے؟ کیا آپ نے اپنے دل و دماغ کو، جو اللہ کی عطا کردہ قیمتی نعمتیں ہیں، اس کو فری فائر اور انسٹاگرام کے سپرد کر دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیاں ریلز اور گیمز کے نذر کر دی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے جس وقت آپ فری فائر میں دشمن کو مار رہے ہوتے ہو، جس وقت آپ انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہو، کوئی بچہ کتاب کھولے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ اپنے باپ کا سہارا بن رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ ریلیکس ہو رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ریلیکس نہیں ہو رہے ہیں بلکہ خود کو برباد کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ موبائل تفریح دیتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ گیمز اور انسٹاگرام پر لطف بڑا آتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ لطف، یہ تفریح ہمیں ہمارے ماں باپ سے دور نہیں کر رہی ہیں؟ کیا یہ ساری لذتیں ہمیں اپنے رب کے راستے سے دور نہیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ بھائی، وہ بیٹا، وہ باپ، وہ انسان، وہ رہنما زندہ باقی ہے، یا موبائل اسے قتل کر دیا ہے؟ کیا آپ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہن کو وہ وقت دے رہے ہیں جتنا کہ ان کا حق ہے، یا ان کو وقت دینے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا؟ یاد کریں، جب آپ بچے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ کے ماں باپ آپ کے درد کا احساس آپ کے چہرے کو دیکھ کے کر لیا کرتے تھے، اور آج آپ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی باتیں سننا آپ کو بوجھ لگنے لگا ہے۔ حالت کیا ہے؟ کانوں میں ایئر بڈز، آنکھیں اسکرین پر، اور دل دنیا سے بے خبر۔ پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ ہے۔ اپنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ ابھی کی ہماری حقیقت بنی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ قید ہے جس نے اپنوں سے ہمیں جدا کر دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے، جب آپ اسکول یا آفس سے تھک کر گھر واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر میں رہنے والے آپ کے ماں باپ آپ کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں۔ آپ کے گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر کے اسے محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ لیکن آپ حضرت جب گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی موبائل میں گھس جاتے ہیں۔ ماں کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی، بہن چلا چلا کے تھک جاتی ہے، اور آپ کی حالت کیا ہوتی ہے کہ حضرت انسٹاگرام کی ویڈیوز دیکھنے میں مصروف ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو موبائل دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تو موبائل دیکھ رہے ہیں،
سو رہے ہیں تو موبائل دیکھ رہے ہیں، اتنا موبائل دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے سوتے ہوں گے تو خواب میں بھی موبائل ہی دیکھتے ہوں گے۔ میرے بھائی، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اچھا بیٹا بننے سے روک رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اچھا بھائی بننے سے روک رہی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ اب موبائل آپ کا استعمال کر رہا ہے، آپ موبائل کے قبضے میں ہیں۔ آپ موبائل چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں اور تھکنے کے بعد پھر موبائل چلاتے ہیں، کیوں؟ ہم تھک چکے ہیں اس لیے موبائل چلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جس وقت آپ فری فائر کھیل رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ انسٹاگرام کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ وقت کسی کی کامیابی کی بنیاد بن رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ موبائل چلانا چھوڑ دیں، میں بس اتنا گزارش کروں گا آپ سے کہ 24 گھنٹے میں آپ جتنا موبائل چلاتے ہیں اس میں سے 1 گھنٹہ کم کریں، اور وہ 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاریں، وہ 1 گھنٹہ اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ گزاریں۔ اس 1 گھنٹے میں آپ اپنے رب کو یاد کریں، اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ تیاری کریں، اپنی خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے محنت کریں۔ آپ بیکار نہیں ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں، آپ ایک انقلاب ہیں۔ بس کمی ہے تو ایک ہمت کی، ایک جذبے کی، ایک شروعات کی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ شروعات کریں، آپ ہاریں نہیں، آگے بڑھیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ ہم صرف ویڈیوز دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ایک مثال بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب میں اس امید کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہیں کریں، موبائل چلاتے ہیں موبائل چلائیں، آج کی ضرورت ہے موبائل چلائیں جتنا اس کا حق ہے، لیکن ماں باپ کا حق ادا کیا کریں، ماں باپ کو وقت دیا کریں، اپنی پیاری بہن جو ہماری راہ تکتی رہتی ہے اس کا حق ادا کریں۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ہمارے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، ان کا حق ادا کیا کریں جتنا کہ ان کا حق ہے۔ اب پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔